بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو پیپر فرسٹ ٹرم جماعت دام 2022 عیسوی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ معروض سوالات کے جوابات اور ان کی وضاحت جو ہے مختصراً جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ایک شعر: نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم شروع کرتے ہیں معروضی سوالات۔ معروضی سوالات کل نمبر 15 ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمیں وقت دیا جاتا ہے 20 منٹ کا۔ سب سے پہلا MCQ ہے: سپاہی شیر کی طرح لڑا قواعد کی روح سے، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب پہ شان اسی کی ذات باری کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد۔ متضاد چیزیں سرد و گرم، خشک و تر، یہ ساری متضاد چیزیں ہیں، تو لہذا اسے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے سامنے: ایسے الفاظ جن کی املاء ایک ہو لیکن معنی دو ہوں، یعنی ذو معنی الفاظ، بے معنی الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ ذو معنی الفاظ، ایسے الفاظ جو دو معنی رکھتے ہیں، یعنی لکھنے میں ایک ہوتے ہیں اور لیکن ان کے معنی دو ہوتے ہیں۔ سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے ڈیش کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ سکتہ کی علامت ہے جسے قومہ کہتے ہیں، تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جو لفظ مجازی معنی میں استعمال کیے جائیں مگر حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو قواعد کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ تو قواعد کے لحاظ سے اسے ہم مضارع مرسل کہیں گے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے، اس مثال میں مستعار منہ ہے، اس میں مستعار منہ رستم ہے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ہوتے ہیں، یعنی مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ 3 مصروں پر مشتمل بند کیا کہلاتا ہے؟ مثلث، اور جو 5 بند والے ہوتے ہیں اسے مخمس، اور 4 والے کو رباعی اور 6 والے کو مسدس کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی گئی ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ طویل نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعوں کا اپنا الگ قافیہ اور ردیف ہو کیا کہلاتی ہے؟ مثنوی۔ طویل نظم بھی ہوتی ہے اور اس کا ہر شعر کا الگ الگ قافیہ ہوتا ہے، الگ الگ ردیف ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے قافیہ کا ہونا ضروری ہے، ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اسے مثنوی کہتے ہیں۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت حسن تعلیل۔ اگلا ہمارے پاس MCQ ہے: جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اسے ہم ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ عارف نے قلم سے درخواست لکھی، اس جملے میں قلم کیا ہے؟ اس جملے میں قلم سے یہ متعلق خبر ہے۔ جملہ خبریہ کی کتنی اقسام ہیں؟ جملہ خبریہ کی 2 اقسام ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ہم آباد الفاظ جو شعر کے مصروں کے آخر میں آتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔